ایک ہم نے اپنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو ڈیزالو کیا. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ ہو یا اور جتنے بھی اہم ادارے ہیں انہوں نے اس بات کا تعین کیا کہ الیکشن کروانا اب لازمی ہو چکا ہے، کیونکہ آئین میں اس کی بڑی کھلی بڑی کلیئر وضاحت دی گئی ہے آرٹیکل 105 میں. جو الیکشن سے بھاگتے ہیں انہوں نے ہر طرح کے ہیلے بہانے کیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کا کام صرف اور صرف اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرانے ہیں، انہوں نے مختلف ہیلے بہانے بنا کر اس الیکشن کے انعقاد کو کنٹروورشل بنا دیا. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک آئینی ادارہ جس کا کام الیکشن کرانا ہے، آئینی طریقے سے توڑی ہوئی ڈیزالو کی ہوئی حکومتوں کے بعد جو کانسٹیٹیوشن میں آئین میں جو پروویژنز ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کے لیے ہمیں مختلف عدالتوں میں جانا پڑا. صدر پاکستان انہوں نے اپنی طرف سے کوششیں بھی کی، الیکشن کمیشن کو بلایا بھی، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن اس ملک میں ایک پابلو اسکوبار پیدا ہوا ہے. وہ پابلو اسکوبار جو کہ جانا جاتا تھا، جو کہ ایک مافیا کا ہیڈ تھا، جس کا کام قتل و غارت، منشیات اور ہر قسم کی غیر قانونی ایکٹیویٹی کرنے تھی، اس نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس سے کہ ہماری جو ایک آئینی حق تھا اس سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے. اور یہ الیکشنز کا انعقاد نہ کرنا مقررہ وقت میں، یہ آئین شکنی ہے کہ زمرے میں آتی ہے، اور جو آئین شکن ہوگا اس صورت میں اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، کیونکہ 90 دن سے ایک دن بھی آگے اگر یہ حکومت چلی تو یہ یوسرپر کہلائے گی، یعنی کہ غاصب کہلائے گی، اور اس پہ فوری اطلاق ہو جائے گا آرٹیکل 6 کا. وہ ادارے جس میں کہ خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ آرٹیکل 6 صرف ڈکٹیٹرز پہ لگتا ہے، آرٹیکل 6 سویلینز پہ بھی لگتا ہے اور بڑی آسانی سے امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم پورا ملک بشمول پاکستان تحریک انصاف عدالت عظمیٰ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ ایک ادارہ رہ گیا ہے جس پہ کہ یہ اس وقت جو کٹ پتلی حکومت ہے، جن کا ماضی بھی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی اسی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، اور ابھی ان کے مختلف وزراء بیٹھ کر اور مختلف قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے طے یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں آیا قانون کی حکمرانی ہوگی یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہوگا. اس وقت ملک جن خطرات سے دوچار ہے، الیکشن نہ کرانا ہمیں 1971 کی یاد دلاتا ہے، جہاں پہ ایک الیکشن کے وجود میں آنے والی حکومت یا پارٹی اس کو دیوار سے لگایا گیا اور نتیجتاً ملک ٹوٹ گیا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے، جو کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اگر ملک میں انتخابات آزاد اور شفاف الیکشنز نہ کرائے گئے تو ملک کی سالمیت خطرے میں ہے. اس وقت جو غریب کا حال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اس وقت مڈل کلاس سے لے کر نیچے سب پس گئے ہیں، اور یہ حکومت بڑی ڈھٹائی سے اقتدار سے چمٹی ہوئی ہے. آئین کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، قانون کو یہ خاطر میں نہیں لاتے. تو ایسی صورتحال میں پھر یہ ملک بنانا ریپبلک سے بھی ایک اوپر کی کیٹیگری کا ملک بن جائے گا، بلکہ تقریباً بن گیا ہے. تو ہماری
یہی امید ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس مسئلے کو، جو کہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو بنا دیا گیا ہے، قانون میں بہت ہی صاف طریقے سے ایک طریقہ کار دیا گیا ہے جس پہ عملداری تمام آئینی اداروں کو پہ فرض ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے، اس ملک میں اگر آپ نے قانون کی بالادستی قائم نہ کی تو پھر اس ملک کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معاشی حالت نے ہماری خارجہ پالیسی پہ بھی اثر انداز ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ملک جو کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہو اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ تو جس نہج پہ یہ لے آئے ہیں اس ملک کو، ہم نے اس ملک کے رہنے والے جو اسی ملک میں جیتے مرتے ہیں، جس طرح کہ اس ملک میں وہ لوگ، وہ لیڈر جن کی دلچسپی اسی ملک میں ہے، کیونکہ ان کے نہ بیرونی ممالک میں اثاثے ہیں اور نہ ان کی اولادیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ لیڈر خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر جو کہ بھگوڑا ہیں قانون سے، کیونکہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب پوری قوم نے بھی فیصلہ کرنا ہے، اور یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے، اور ہر پاکستانی نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ ہم اپنے پیارے ملک کو بچا سکیں اور ان غاصبوں کو، ان کرپٹ نااہل لوگوں سے اس ملک کو چھٹکارا دیا جائے اور اس ملک میں امن و امان ہو، خوشحالی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب آپ کے ملک میں جب آپ پیسے خیرات بھیک مانگنے جاتے ہیں، جس طرح کہ شہباز شریف مانگنے جاتا ہے، تو اس وقت تو پھر آپ کی کوئی آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ کے ساتھ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کے پاس مختلف چیزیں ہیں، وہ ذرا ہمارے حوالے کریں۔ تو جب آپ نے وہ چیزیں حوالے کر دیں تو پھر ملک کی سالمیت کہاں گئی؟ پہلے 1971 میں نہیں ہوا تھا یہ ملک، دو لخت نہیں ہوا تھا، تو ہم آج کیوں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہم یہ ملک جو ہے تو ٹوٹ جائے۔ جبی صاحب یہ بتائیے گا، پچھلی دفعہ جو ہے سماعت کے دوران چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا تھا آپ الیکشن کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، اس وجہ سے چیف الیکشن کمشنر نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہمارے پاس فائنانس نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں سیکورٹی دی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے جو 92 روز کے اندر کروانا ہے۔ تو اس حوالے سے جب نوٹسز جاری ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی ہوئے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے اگر دوبارہ سے چیف الیکشن کمیشنر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فائنانس بھی نہیں ہے، سیکورٹی بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے سیاسی جماعتیں کیا موقف اختیار کریں گے؟ دیکھیں، قانون اور آئین میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ہیلے بہانے کر کے اور آپ مختلف وجوہات دے کر اور الیکشن کو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم مانیں گے، لیکن یہ آئین میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی پروویژن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے فوری الیکشن کا شیڈول دینا، اس کے علاوہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ وہ شیڈول دے، پیسے، سیکیورٹی۔ اب دیکھیں اردوغان نے زلزلہ، جو کہ ادھر شدید ترین زلزلہ آیا ہے، اس نے کہا ہے الیکشنز ہوں گے۔ تو یہ ہیلے بہانے نہیں ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، بیکاز ان کو پتہ ہے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، اور یہ الیکشن ہارنے کے خوف سے یہ پورے ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ نوٹسز تمام سیاسی جماعتوں کو جاری ہوئے ہیں، آپ بتائیے گا کہ کیا موقف اختیار کریں گے؟ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت ہماری بات نہیں ہے، اس وقت ملک کی استحکام، ملک کی سالمیت کی بات ہے۔ اس وقت قانون کی حکمرانی کی اور آئین کی عملداری کا وقت ہے۔ 2+2 آپ یہاں پاکستان میں کریں، اس کا جواب 4 ہوتا ہے، اور اگر آپ دنیا کے نارتھ پول پہ بھی چلے جائیں اس کا جواب بھی ہوگا۔ آئینی پروویژنز بالکل کلیئر ہیں، اس میں کوئی زیادہ کنفیوژن نہیں ہے۔ کنفیوژن اگر ہے وہ بدنیتی ہے، وہ جو کہ اس سارے سسٹم کو جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اچھا شبلی فیاض صاحب، ایک طرف تو الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کی گرفتاریوں کا عمل جاری رہے گا یا روکا جائے گا؟ بالکل جاری رہے گا، جو کل لاہور میں ہوا ہے، جو کل آج پشاور میں ہو رہا ہے، اور اس طرح مختلف شہروں میں جو ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے
गिरफ्तारियों से, तो ये हम खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं और इसका मकसद भी है अपने असल हदफ पे पहुंचना है, जो कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। इमरान साहब 28 तारीख को पेश हो रहे हैं बैंकिंग कोर्ट में। देखें, वो बिल्कुल पेश होंगे, क्योंकि हम उनकी जो सेहत की वजूहात की वजह से और जो उनके सिक्योरिटी के ख़तरात लाहक हैं, अगर आपको याद हो तो असैसिनेशन अटैम्प्ट से पहले कोई हम 25 पेशियों में जा चुके हैं। खान साहब के साथ हम पूरे हर पेशी हमने अटेंड की है, लेकिन अब चूंकि उनकी सेहत और उनकी सिक्योरिटी काफ़ी वो है, उसमें मुश्किल हालात में है, इसलिए हम ये इतने दिनों में नहीं जा सके और इंशाल्लाह अब हम कोर्ट का हुक्म है, हम ज़रूर आएंगे। अच्छा, नैब के नोटिस भी आ गए, तोशा खाना भी खुल गया दोबारा और टीम दुबई जा रही है, उस केस को कैसे देखें? देखें, वो तो साबित हो चुका है कि जिसने ये इनका अपना ही बंदा था उसने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि इनको अपनी मर्जी के केसेस माफ़ करवाने और किसी के पीछे लगाने के लिए। तो अब नैब के इदारे को तो पहले उस कानून को जो इन्होंने उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं नाकारा कर दिया था, और अब तो जो है तो घर के भेदी ने लंका ढा दी है कि ये क्या कर रहे हैं। तो अब तो नैब के नोटिस की और उसकी अब क्या इखलाकी जवाज़ क्या रह गया है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।